بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اقرأ بسم ربک الذی خلق۔ محترم شیخ الجامعہ اور معلمات اور عزیز طالبات، قرآن مجید کے اندر اور احادیث کے اندر علم دین کی بڑی شان بیان کی گئی ہے، اس کی اہمیت کو اجاگر کیا گیا ہے، اس کے فضائل بیان ہوئے ہیں۔ یہ کم وقت میں تمہید کو بغیر کسی طول دیے کے اختصار کے ساتھ چند باتیں آپ کے سامنے میں رکھوں گا۔ مجھے جو عنوان دیا گیا اس کے دو شق ہیں، دو حصے ہیں۔ پہلا حصہ علم دین کی اہمیت پر ہے اور دوسرا حصہ نوافل پر ترغیب پر ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مسلم کی حدیث ہے کہ بنی الاسلام علی خمس، شہادت اللہ الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ واقام الصلاۃ وایتاء الزکوٰۃ والحج وصوم رمضان۔ یہ حدیث تو بہت ہی زیادہ مشہور حدیث ہے، اور یہ حدیث اتنی مشہور ہے کہ سب کو یاد ہوگی اور یاد ہونا بھی چاہیے۔ اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پہ رکھی گئی ہے، اس کے اندر جو ہے شہادتین ہے، نماز قائم کرنا، زکوٰۃ ادا کرنا، بیت اللہ کا حج کرنا اور رمضان کے روزے رکھنا۔ اب علم دین کی اہمیت میں یہ حدیث بیان کرنے کی ضرورت کیا ہے؟ یہ حدیث بیان کرنے کی ضرورت یہ ہے کہ جب ایک عورت کو دین کا علم نہیں ہوگا تو وہ شہادتین کے مفہوم کو کیسے سمجھیں گے؟ علم دین نہیں ہوگا تو شہادتین کا اقرار شہادتین بھی کریں گے، اللہ کے معبود برحق ہونے کی گواہی بھی دیں گے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت اور بندگی کا اقرار بھی کریں گے، گواہی بھی دیں گے، لیکن جو ہے زندگی میں شرک بھی داخل رہے گا۔ اگر علم دین آ جائے، علم دین حاصل کر لیں تو اس کے مفہوم کو سمجھیں گے، اس کے تقاضوں کو سمجھیں گے، اس کے اوپر عمل کریں گے اور اپنی زندگیوں میں شرک کو داخل ہونے نہیں دیں گے۔ اور اسی طریقے سے نماز ہے، روزہ ہے، زکوٰۃ ہے، حج ہے، یہ تمام عبادات ہر عورت کو بھی کرنا ہے۔ اگر عورت کو علم دین نہیں ہوگا تو نماز محمدی کے علاوہ کوئی اور نماز ہوگی، روزے مسنون روزوں سے ہٹ کر ہوں گے، حج محمدی سے ہٹ کر ہوگا، تمام عبادتیں شریعت کے خلاف ہوں گی، قرآن اور حدیث کے خلاف ہوں گے۔ اس واسطے عورت کو علم کا حاصل کرنا بہت ضروری ہے، اور یہ اتنا بڑا کام ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من جاء مسجدی ھذا لم یأتہ الا لخیر یتعلمہ او یعلمہ فہو بمنزلۃ المجاہد فی سبیل اللہ۔ جو میری اس مسجد میں آئے، یعنی کہاں بیٹھ کر بولے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں بیٹھ کر بولے، جو میری اس مسجد میں آیا اور اس کے آنے کا ارادہ صرف خیر حاصل کرنا تھا۔ خیر کسے کہتے ہیں؟ فإن خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ خیر کا مفہوم اتنا وسیع ہے، اس سے بڑھ کر اور کیا ہو سکتا ہے کہ قرآن مجید کو خیر کہا گیا، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات، آپ کے فرمودات اور آپ کے احکامات کو خیر کہا گیا۔ قرآن اور حدیث سیکھنے کی غرض سے آتا ہے میری اس مسجد میں، فہو بمنزلۃ المجاہد فی سبیل اللہ، وہ مجاہد فی سبیل اللہ کے درجے میں ہے۔
اور میری اس مسجد میں آتا ہے، وہاں پر جس وقت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ بول رہے تھے اس وقت ان مسجدوں کی بنیاد نہیں تھی، یہ مسجدیں موجود نہیں تھیں، اس کا وجود نہیں تھا، وہاں پر وہ ایک ہی مسجد تھی۔ اس لیے اس مفہوم میں ساری مسجدیں، یہ سارے مدارس اس کے اندر داخل ہو گئے ہیں کہ جو بھی جہاں بھی آتا ہے خیر حاصل کرنے کے لیے، قرآن کا علم حاصل کرنے کے لیے، حدیث کا علم حاصل کرنے کے لیے، وہ مجاہد فی سبیل اللہ کے درجے میں ہے۔ اسی واسطے یہ قابل رشک عمل ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا حسد الا فی اثنتین رجل آتاہ اللہ القرآن فہو یقوم بہ آناء اللیل و آناء النہار ورجل آتاہ اللہ مالا فہو ینفقہ آناء اللیل و آناء النہار۔ رشک دو چیزوں میں جائز ہے، یعنی رشک کہتے ہیں ایسی تمنا کرنا کاش یہ چیز میرے پاس بھی ہوتی تو میں بھی ایسے ہی کرتا، یہ رشک ہے۔ آپ نے فرمایا یہ دو ہی چیزوں میں جائز ہے، ایک رجل آتاہ اللہ القرآن، قرآن کو سیکھنے کی فضیلت کو دیکھیے، رجل آتاہ اللہ القرآن، ایک وہ انسان جسے اللہ تعالیٰ قرآن مجید دیا، فہو یقوم بہ آناء اللیل و آناء النہار، اور وہ قرآن مجید کو لے کر کھڑے ہوتا ہے صبح کی گھڑیوں میں اور شام کی گھڑیوں میں، صبح کی نماز پڑھاتا ہے، صبح کے بعد درس دیتا ہے، بچوں کو پڑھاتا ہے، شام میں نماز پڑھاتا ہے، درس دیتا ہے، بچوں کو پڑھااتا ہے، الغرض صبح و شام قرآن کو لے کر کھڑا ہوتا ہے، وہ قابل رشک آدمی ہے۔ ہر آدمی دیکھ کر تمنا کر سکتا ہے کاش یہ نعمت میرے پاس بھی ہوتی تو میں بھی ایسے ہی کرتا۔ اسی طریقے سے مالدار ہے، صبح و شام اللہ کے راستے میں خرچ کرتا ہے، کوئی آدمی رشک کر سکتا ہے کاش میں بھی پیسے والا ہوتا تو میں بھی ایسے ہی کرتا۔ اب آئیے کہ ہم لوگ جو ہوتے ہیں ہم نمونہ ہیں، کس کے لیے؟ سماج کے لیے، سوسائٹی کے لیے، معاشرے کے لیے، ماحول کے لیے، خاندان کے لیے، ہر جگہ کے لیے ہم نمونہ ہوتے ہیں۔ ہمارا اٹھنا نمونہ ہے، ہمارا بیٹھنا نمونہ، ہماری گفتگو نمونہ۔ ورنہ جو ہے کیا ہوگا کہ اگر ہمارے اندر دینداری نہیں تو لوگ کہیں گے کہ دیکھو وہ پڑھ کر ہی دیندار نہیں ہے، ہم کیا دیندار بنے۔ یہ جو ہے مقولہ، یہ کہاوت اور یہ گفتگو آج معاشرے میں عام ہوتی چلی جا رہی ہے۔ اس کو مٹانے کی ضرورت ہے۔ اس کو مٹانے کے لیے سب سے پہلے ہم جو ہے اپنے عبادات سے، اپنے معاملات سے اپنے آپ کو سنوارنا، اپنے آپ کو مزین کرنا، نمونہ بننا۔ سب سے پہلے نمازوں کو دیکھیے کہ فرائض تو سب پڑھتے ہی ہیں، فرض نماز کس کو چھٹی ہے، کس کو معاف ہے؟ کسی کو معاف نہیں ہے، کسی کو چھٹی نہیں ہے۔ اس کے علاوہ آپ دیکھیے نمازوں کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ من حافظ علیہا کانت لہو نور و برہان و نجات یوم القیامت ومن لم یحافظ علیہا لم تکن لہو نور ولا برہان ولا نجات وکان یوم القیامت مع قارون و فرعون و حامان و ابی بن خلف۔ آپ نماز کا ذکر کر رہے تھے، دوران ذکر آپ نے کہا کہ جو اس کی حفاظت کرے گا اس کے لیے نور ہے، برہان ہے اور نجات ہے۔ نور روشنی ہے، نجات مصیبتوں سے نکلنے کا راستہ ہے، برہان دلیل ہے، برہان ایسی دلیل ہے کہ آپ دلیل دے سکتے ہیں کہ یہ سچا پکا مسلمان ہے۔ اور جو نماز نہیں پڑھتا اس کے لیے نور نہیں، برہان نہیں، نجات نہیں۔ کل روز قیامت وہ قارون، حامان، ابی بن خلف اور جو ہے فرعون ایسے لوگوں کے ساتھ ہوگا۔ یہ سب دنیا کے، یہ سب جو ہے تاریخ کے سب سے بڑے اللہ کے نافرمان بندے گزرے ہیں، ان میں اللہ تعالیٰ ان کا شمار کرے گا۔ اور فرائض کے بعد، فرائض کی تو پابندی ہے ہی، نوافل اگر ہم پڑھیں گے تو ہم خود بخود جو ہے اللہ تعالیٰ نوافل کے ذریعے سے ہمارے اندر ایسا نکھار پیدا کرے گا، ہمارے اندر اللہ تعالیٰ ایک ایسی صلاحیت پیدا کرے گا، اللہ تعالیٰ ایسا نمونہ بنائے گا کہ لوگ جو ہے دیکھتے ہی رہ جائیں گے۔ چنانچہ حدیث قدسی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے من عاد لی ولیا فقد آذنتہ بالحرب
وما تقرب الی عبدی بشیء احب الی مما افترضته علیہ وما یزال عبدی یتقرب الی بالنوافل حتی احبہ فاذا احببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ويده التي يبطش بها ورجله التي يمشي بها وَإِن سَأَلَنِي لَأُعْطِيَنَّهُ وَلَئِنِ اسْتَعَاذَنِي لَأُعِيذَنَّهُ۔ بخاری کی یہ پوری حدیث ہے، حدیث قدسی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے من عاد لی ولیا فقد آذنتہ بالحرب، جو میرے دوست سے دشمنی کرے گا اس کے ساتھ میرا اعلان جنگ ہے۔ اس کے بعد آپ نے فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وما تقرب الیہ، ایک بندہ میرے سے بہت زیادہ جو قریب ہوتا ہے اس میں سے مجھے سب سے زیادہ پسند ہے فرائض کے ذریعے سے قریب ہونا، فرض نماز کو ادا کر کے، فرض روزوں کو ادا کر کے، فرض حج کو ادا کر کے، اللہ اگر طاقت دیا ہے، یہ فرائض کو ادا کر کے میرے سے جو قریب ہوتا ہے وہ قریب ہونا مجھے بہت زیادہ پسند ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وما یزال عبدی یتقرب الی بالنوافل، ایک آدمی برابر نوافل کے ذریعے سے میرے قریب ہوتا ہے۔ یہ جو ہے لا یزال افعال ناقصہ میں سے ہے، ہاں افعال ناقصہ کا یہ ایک اہم صیغہ ہے، ایک فعل ہے۔ وما یزال عبدی یتقرب الیہ، ایک بندہ برابر میرے سے قریب ہوتا ہے نوافل پڑھتے 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 پڑھتے۔ جب وہ سنتوں اور نوافل کا ایسا پابند ہو جاتا ہے، پوری حفاظت اب اس کی میرے ذمہ ہے۔ میں اس کا کان ہو جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے، میں اس کی آنکھ ہو جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے، یعنی کان ہو جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے۔ یہ کانوں سے آدمی جو ہے غیبت سنتا ہے، گانے سنتا ہے، میوزک سنتا ہے، پتہ نہیں جہنم میں لے جانے والی چیزوں کو سنتا ہے۔ اب اللہ تعالیٰ بول رہا ہے اس کے کانوں کی حفاظت اب اس کے بعد سے میری ذمہ داری ہے۔ کوئی ایسا کام، ایسی چیزوں کو یہ کان نہیں سنیں گے، اور جو ہے اس کی آنکھوں کی ذمہ داری میری ہے۔ اللہ کی حرام کردہ چیزوں کا بھی آنکھ نہیں دیکھے گی۔ اس کے ہاتھ کی ذمہ داری میری ہے، یہ ہاتھ کسی کو تکلیف اور گناہ کا کام نہیں کریں گے۔ اس کے پیروں کی میری ذمہ داری ہے جس سے وہ چلتا ہے، حرام جگہوں پر اس کے پیر اب چل کر نہیں جائیں گے، پوری ذمہ داری میری ہے۔ اور اتنا ہی نہیں، وَإِن سَأَلَنِي لَأُعْطِيَنَّهُ وَلَئِنِ اسْتَعَاذَنِي لَأُعِيذَنَّهُ، یہ جو بھی دعا کرے گا میں اس کی دعا قبول کروں گا، جس چیز سے بھی یہ پناہ مانگے گا میں اسے پناہ دوں گا۔ یہ ایک بہت بڑا اعزاز ہے۔ باتیں سنن و نوافل کی اہمیت پر اور اس کے دنیاوی فوائد بھی ہیں، اخروی فوائد بھی ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من صلی فی یوم و لیلۃ 12 رکعۃ بنی لہ بیت فی الجنۃ 4 قبل الظہر و رکعتین بعدہا و رکعتین بعد المغرب و رکعتین بعد العشاء و رکعتین قبل الفجر۔ دیکھیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو دن اور رات میں 12 رکعت نماز کا اہتمام کرے گا جنت میں اس کے لیے گھر بنایا جائے گا۔ اور وہ 12 رکعت کی تفصیل کیسے بیان کی گئی؟ ظہر سے پہلے 4 رکعت، ظہر کے بعد 2 رکعت، مغرب کے بعد 2 رکعت، عشاء کے بعد 2 رکعت اور فجر سے پہلے 2 رکعت۔ یہ تو جو ہے ہوئی۔ اور ایک حدیث کے اندر یہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من حافظ 4 قبل الظہر و 4 بعدها حرم اللہ وجہہ علی النار۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو آدمی ظہر سے پہلے 4 رکعت، ظہر کے بعد 4 رکعت اس پر ہمیشگی اختیار کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس آدمی کو جہنم پر حرام کر دیا۔ کتنی بڑی فضیلت ہے اس کی، اللہ اکبر! یہ اتنی بڑی فضیلت ہے کہ اس کا اندازہ ہم جو ہے صرف ان الفاظ سے نہیں کر سکتے۔ تو ان نمازوں کو کہا جاتا ہے سنت مؤکدہ، یعنی ان نمازوں پر تاکید کی گئی ہے، ان نمازوں کو پڑھنا ہے،
اس سے اللہ تعالیٰ شخصیت کو نکھارتا ہے. ہاں جب ہم بات کریں گے، تقریر کریں گے، بولیں گے تو اس کے اندر اللہ تعالیٰ روانی صلاحیت، تاثیر، سمجھنے کی صلاحیتیں، سمجھانے کی صلاحیتیں، یہ سب چیزیں اللہ تعالیٰ دیتا ہے. الغرض پوری زندگی کو اللہ تعالیٰ ان نمازوں کے ذریعے سے نکھارتا ہے. اور سنت غیر مؤکدہ کیا ہیں؟ جیسے عصر سے پہلے 4 رکعت کے تعلق سے حدیث ہے، رحم اللہ امرأ صلی 4 قبل العصر. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ اس آدمی پہ رحم فرمائے جو عصر سے پہلے 4 رکعت نماز کا خیال کرتا ہے، 4 رکعت نماز پر ہمیشگی اختیار کرتا ہے. اللہ اس کی زندگی پر رحمتیں نازل فرمائے. یہ کس کی دعا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا ہے. اور اسی طریقے سے بین کل اذانین صلاۃ، ہر 2 اذان کے درمیان، یعنی اذان اور اقامت کے درمیان 2 رکعت نماز ہے. اس کے اندر جو ہے مغرب بھی آ گئی، اس کے اندر جو ہے عشاء بھی آ گئی، اور دیگر نمازیں بھی آ گئیں. تو سنن و نوافل کا اہتمام ہماری شخصیت کو نکھارنے والا عمل ہے. اور میں آپ کو بتاؤں کہ زندگی میں ایک چیز کبھی نہیں چھوڑنا، وہ یہ ہے کہ قیام اللیل، تہجد کی نماز. اور یہ تہجد کی نماز ایک ایسی نماز ہے، اللہ اکبر، کہ عبداللہ بن سلام رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لائے، لوگ آپ کو دیکھنے کے لیے نکل پڑے تو میں بھی گیا. میں جیسے ہی آپ کو دیکھا میری زبان سے یہی نکلا کہ قسم اللہ کی یہ چہرہ کسی جھوٹے کا نہیں ہو سکتا، یعنی آپ ایک سچے انسان ہیں. اور سب سے پہلی تقریر اور حدیث اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے میں نے یہی سنا کہ یا ایھا الناس افشوا السلام واطعموا الطعام وصلوا الارحام وصلوا باللیل والناس نیام تدخلوا الجنۃ بسلام. اے لوگو، افشوا السلام، سلام کو پھیلاؤ، واطعموا الطعام، لوگوں کو کھانا کھلاؤ، بھوکے، محتاج، فقیر، مسکین سب کو کھانا کھلاؤ. وصلوا باللیل والناس نیام، اور جو ہے اس وقت میں اٹھ کر نمازیں پڑھو جب سارے لوگ سو رہے ہوں گے. رشتہ داری کو جوڑو. تدخلوا الجنۃ بسلام، تم جو ہے سلامتی کے ساتھ، امن کے ساتھ جنت میں داخل ہو جاؤ گے. تو یہاں پر رات میں اٹھ کر نماز پڑھنے کو جنت میں جانے کا بہترین ذریعہ قرار دیا گیا. اور ہم جنت کے بارے میں اتنی باتیں سنتے ہیں، جنت کے بارے میں اتنی حدیثیں سنتے ہیں، اتنی قرآن مجید کی آیتوں کو ہم دیکھتے ہیں، لیکن جو ہے حدیث کیا ہے؟ ما رأت عین وما سمعت اذن وما خطر علی قلب بشر. وہ جنت کیسی ہے کسی آنکھ نے دیکھا نہیں، کسی کان نے سنا نہیں. آپ حدیث کی کتابوں کو دیکھیے، باب صفت الجنت و نعیمہا، اور جنت کی صفات کے بارے میں قرآن مجید کی آیتوں کی ایک بھرمار ہے، حدیثوں کا ڈھیر ہے، لیکن پھر بھی جو ہے کیا کہا گیا؟ کسی کان نے وہ جنت کیسی ہے اس کو سنا نہیں. ایسی جنت کے لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تتجافا جنوبہم عن المضاجع یدعون ربہم خوفا وطمعا ومما رزقناہم ينفقون فلا تعلم نفس ما اخفی لهم من قرۃ اعین جزاء بما كانوا يعملون. تتجافا جنوبہم، ان کے پہلو الگ رہتے ہیں. پہلو یہ ہماری کروٹیں، یہ ہماری پسلیوں کا حصہ، یہ کیا ہیں؟ یہ جنوب ہیں، یہ جنب کی جمع ہے. یہ پہلو الگ رہتے ہیں کہاں سے؟ عن المضاجع، عن المضاجع، بستروں کی جگہوں سے. ہاں یہ عن جو ہے یہ حروف جار میں سے ہے. عن جو ہے تجاوز کے لیے آتا ہے. ہاں یعنی بالکل دور رہتے ہیں. سونے کی جگہ الگ، اور جو ہے ان کی نماز کی گھروں کے اندر جگہ مختص الگ، بستروں سے بہت دور ہو جاتے ہیں. تتجافا جنوبہم عن المضاجع. اور جو ہے
وہ نمازوں میں کیا کرتے ہیں؟ نماز یدعون ربہم خوفا و طمعا، خوف کہتے ہیں جہنم سے ڈرنے کو، طمع کہتے ہیں جنت کے حاصل کرنے کو، ہاں کہ جہنم سے بچنے کے لیے دعائیں کرتے ہیں، ڈر کے ساتھ دعا کرتے ہیں، اور جو ہے جنت کی خواہش کرتے ہیں، یہ ان کا عمل ہے۔ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اور اللہ نے جو بھی ان کو دیا ہے اس میں سے وہ خرچ کرتے ہیں۔ خرچ کرنا دیکھیے تہجد جیسی نماز کے ساتھ انفاق کو جوڑا گیا ہے، خرچ کو جوڑا گیا ہے۔ زندگی میں کبھی بخیل نہیں بننا، زندگی میں اپنے ہاتھوں کو ہمیشہ کشادہ رکھنا، ہاں، اور اسے پناہ مانگی گئی ہے فی دبری صلات، ہر سلام پھیرنے سے پہلے اور سلام پھیرنے کے بعد میں اللہ تعالیٰ دعاؤں کو قبول کرتا ہے۔ وہاں پر جو ہے من الجبن کہا گیا، من البخل کہا گیا کہ اللہ تو بخیلی سے بچا، بزدلی سے بچا، مغرم سے بچا، یعنی قرض کے بوجھ سے بچا۔ یہ دعاؤں کے اندر جو ہے بخل کا ذکر بھی ہے۔ تو گویا معلوم یہ ہوا انفاق خرچ کرنے کو اللہ تعالیٰ کے قیام اللیل سے جوڑ کر جو ہے اس کی اہمیت کو اجاگر کر دیا۔ اور یہ رات کی نماز کون سی نماز ہے؟ افضل الصلاۃ صلاۃ اللیل بعد الفریضہ، فرائض کے بعد سب سے زیادہ اللہ کو جو نماز پسند ہے وہ رات کی نماز ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے کیا کیا ان کے لیے کہ جنت کے اندر ان کی آنکھوں کی ٹھنڈک کے لیے کیا کیا چھپا کے رکھا ہے وہ اللہ تعالیٰ اسی دن ان کے اوپر جو ہے وہ ظاہر کرے گا۔ جزاء بما کانوا یعملون، یہ سب ان کی محنت کا نتیجہ ہے، یہ سب ان کے راتوں میں اٹھ کر نماز پڑھنے کا ثمرہ ہے، یہ اس کا پھل ہے۔ اتنی بڑی فضیلت اس کی بیان کی گئی۔ اور جو ہے آخر میں آپ کو بتاؤں اس سے بڑھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ علیکم بقیام اللیل، علیکم صیغہ ترغیب، علیکم بقیام اللیل، رات کی نمازوں کا اہتمام کرو، رات کی نمازیں ضرور پڑھو۔ فَإِنَّهُ دَأَبُ الصَّالِحِينَ قَبْلَكُمْ، ہمارے جو اسلاف گزرے ہیں، ہمارے جو صالحین گزرے ہیں، ان کی زندگیوں کو دیکھو۔ اللہ تعالیٰ ان کی زندگی میں اتنی برکت دیا تھا، اللہ تعالیٰ ان سے اتنا کام لیا تھا، اللہ تعالیٰ ان کو ایسی صحت دیا تھا، اور اللہ تعالیٰ ان سے اس قدر راضی ہوا تھا۔ کیوں؟ یہ قیام اللیل جو ہے فَإِنَّهُ دَأَبُ الصَّالِحِينَ قَبْلَكُمْ، تم سے پہلے نیک لوگوں کا طریقہ رہا ہے، نیک لوگوں کی صفت رہی ہے یہ۔ اور وَهُوَ قُرْبَةٌ إِلَىٰ رَبِّكُمْ، اللہ سے قریب ہونے کا سب سے اچھا ذریعہ یہ قیام اللیل ہے، قیام اللیل ہے۔ اللہ سے بندہ قریب ہوتا ہے، وہ مکفر للسیئات، اور یہ گناہوں کو مٹا دینے والا عمل ہے، اور جو ہے وہ منہات للآثام، اور یہ اگر کوئی اس کی پابندی کر لیا یہ گناہوں سے روکنے والا عمل ہے۔ آدمی گناہوں سے رک جاتا ہے قیام اللیل سے، اللہ تعالیٰ اس کی حفاظت فرما دیتا ہے۔ کتنی فضیلتیں بیان ہوئیں، کتنی فضیلتیں اس کی بیان ہوئیں۔ اور جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جگہ پر فرمایا، اس کے ثواب کو بتاتے ہوئے آپ نے فرمایا ان فی الجنت غرفا، ان فی الجنت غرفا یرا ظاہرها من باطنها وباطنها من ظاہرها اعدها اللہ تعالی لمن الان الکلام وتابع الصیام وافشى السلام وصلى باللیل والناس نیام۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنت کے اندر ایسے کمرے ہوں گے، ایسے محلات ہوں گے، ایسے بالا خانے ہوں گے۔ اس کی شان کو بیان کرتے ہوئے فرمایا یرا ظاہرها من باطنها وباطنها من ظاہرها، محل کے اندر بیٹھ کر پوری جنت کو دیکھ سکتے ہیں، اور پوری جنت میں کہیں بھی پہنچ جاؤ، اپنے گھر کو دیکھنا، اپنے محل کو دیکھنا چاہو تو دیکھ سکتے ہیں۔ یہ ہے یرا ظاہرها من باطنها وباطنها من ظاہرها اعدها اللہ تعالی۔ یہ جنت کے اندر محلات اللہ ان لوگوں کے لیے بنایا ہے لمن الان الکلام، جن کی گفتگو نرم اخلاق، جن کے اخلاق اچھے ہیں، جن کی گفتگو نرم ہے، جن کے بات کرنے کا سلیقہ بہت اچھا ہے، بہت ہی زیادہ عمدہ ہے، یہ جو ہے لمن الان الکلام وتابع الصیام، پیچھے پیچھے روزہ رکھتے ہیں،
رمضان کے روزے ہوئے، شوال کے روزے، عرفے کا روزہ، عاشورے کے روزے، ایام 20 کے روزے، پیر و جمعرات کے روزے، تابع الصیام، یہ پیچھے پیچھے روزے رکھتے ہیں۔ وافشى السلام، یہ ایک دوسرے کو سلام کرتے ہیں، سلام کو رواج دیتے ہیں، اور جو ہے وصلى باللیل والناس نیام، رات میں اٹھ کر نماز پڑھتے ہیں، تہجد کا اہتمام کرتے ہیں۔ تہجد کی عادت اگر اس عمر میں پڑ جائے تو وہ جو ہے زندگی بھر باقی رہتی ہے، اس کے بغیر آدمی بے چین ہو جاتا ہے۔ اور یہ ایسی نماز ہے فرض نماز کے بعد جو دنیا اور آخرت کو بہت ہی زیادہ عمدہ اور بہت ہی زیادہ کامیاب اور بہت ہی زیادہ بھلی بنانے والی عبادت ہے۔ تو بہرحال علم دین حاصل کرنے والوں کے لیے اللہ کے ملائکہ مرحبا کہتے ہیں، ان کا استقبال کرتے ہیں، اور جو ہے یہ وہ علم ہے اور یہ عمل ہے۔ علم و عمل اگر زندگی میں آ جائے تو ہم سے بہتر اللہ کے نزدیک اور دنیا کے لوگوں کے نزدیک کوئی انسان نہیں ہے، بشرطے کہ اس کا صحیح فائدہ اٹھایا جائے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تعالی ہمیں علم و عمل کی توفیق دے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ٹھیک ہے نیشا۔ السلام عليكم ورحمة الله وصلي على رسوله الكريم وبعد. قال الله عز وجل: لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. عزیز سامعین، میں ایک رواج کے طور پر ہی نہیں بلکہ شرعی حکم بھی ہے کہ لوگوں کا شکر ادا کریں۔ جو اس آیت کے تحت اور حدیث شریف بسم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں: من لم یشکر الناس لم یشکر اللہ، جس نے لوگوں کا شکر ادا نہیں کیا اس نے اللہ کا شکر ادا نہیں کیا۔ اس لحاظ سے میں فضیلت الشیخ عبداللہ محمدی حفظہ اللہ کا ممنون و مشکور ہوں، میری جانب سے اور ادارے کے ذمہ داران، اساتذہ و معلمات اور تمام طالبات کی جانب سے دل کی گہرائیوں سے ممنون و مشکور ہوں کہ شیخ محترم، میں آپ کو بتا دوں کہ اللہ شیخ کی عاجزی انکساری قبول فرمائے اور ہمیں بھی اسی طرح جو ہے چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میں شیخ محترم کو بس کل نسیان بھول گیا تھا، میں مدت سے اطلاع دینے کے سلسلے میں کل میں نے کال کیا تو الحمدللہ ایک ہی آواز پر آپ کو بتائی یہ اداروں کے لیے اور علماء کے مابین یہ تعاون اور یہ فہم اور فراست بہت ضروری ہے۔ بس اللہ تعالیٰ آپ کی عاجزی انکساری قبول فرمائے اور ہمیں بھی اسی طرح اس کے پابند بنائے۔ آمین۔ اللہ تعالیٰ شیخ